شہر کی اس رونق سڑک پر کئی گاڑیاں اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھیں۔ انہی میں ایک گاڑی تھی جس میں ایک 50 سال کے قریب عمر کے بزرگ بیٹھے تھے۔ بابا جی اب اتر بھی جائیں، گاڑی ایک عمارت کے سامنے روک کر ڈرائیور نے کہا تھا۔ بابا جی نے سر ہلایا اور دروازہ کھول کر باہر اترے تھے۔ کتنے پیسے ہوئے؟ بابا جی نے گاڑی کی کھڑکی کی جانب جھک کر پوچھا تھا۔ رہنے دو بابا جی، اب آپ جیسے بزرگ سے پیسے لیتے اچھا لگوں گا کیا؟ اس نے کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی تھی، جبکہ وہ بزرگ اب اپنے سامنے کھڑی اس عمارت کو دیکھ رہے تھے جہاں اب سے انہوں نے رہنا تھا۔ انہوں نے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ یہ جگہ ان کے لیے نئی تھی۔ عمارت کے داخلی دروازے کے اوپر کچھ لکھا تھا، دارالامان۔ آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ انہیں یاد آیا، آج سے کچھ سال پہلے بھی وہ اس جگہ آئے تھے۔ مجھے یہاں مت چھوڑو بیٹا، میں یہاں کیسے رہوں گی؟ وہ ان کی ماں تھیں جو رو رو کر اس سے فریاد کر رہی تھی۔ امی جان، آپ سمجھ نہیں رہی ہیں بات کو۔ سعدیہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو الگ رکھ سکوں۔ کتنا بے رحم تھا وہ، اپنی بیوی کی خواہش سے اپنی ماں کے آنسوؤں سے زیادہ قیمتی لگتی تھی۔ میں اس سے کچھ نہیں کہوں گی بیٹا، بس مجھے اپنے آپ سے الگ مت کرو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھیں۔ معاف کر دو اماں، میں روز روز کے ڈرامے نہیں برداشت کر سکتا اب۔ یہاں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آتا رہوں گا میں۔ وہ اپنی ماں کے پاس سے اٹھا تھا۔ ان ماں کی پکار نے دروازے تک ان کا پیچھا کیا تھا، مگر انہوں نے کچھ نہیں سنا تھا۔ اپنی ماں کو اس عمارت کے اندر چھوڑ کر وہ خود چلے گئے تھے، ہمیشہ کے لیے۔ آج اتنے سال بعد وہ دوبارہ اسی عمارت کے اندر موجود تھے، مگر آج وہ اس عمر میں تھے جس عمر میں وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر گئے تھے۔ یادوں سے باہر نکل کر وہ ایک آدمی کی جانب گئے تھے۔ میرا کمرہ کہاں ہے؟ وہ اس آدمی سے پوچھ رہے تھے جو شاید یہاں کوئی کام کرتا تھا۔ آؤ بابا، تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اب اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک راہداری سے گزر کر 3 کمروں کے بعد چوتھے کمرے میں ان کا سامان رکھا گیا۔ انہوں نے دیکھا وہاں 3 پلنگ رکھے تھے۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے آگے بڑھ کر اپنا بیگ پلنگ پر رکھا تھا۔ اپنا بیگ کھول کر اس میں سے ایک البم نکالا تھا۔ یہ پہلی تصویر تھی جس میں وہ اپنے 5 سال کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بے اختیار اپنا وقت یاد آیا تھا۔ امی، وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز سن کر وہ بھاگتی ہوئی کچن سے باہر آئی تھیں۔ مجھے چوٹ لگی ہے، اس نے اپنی کہنی آگے کر کے اپنی چوٹ دکھائی تھی۔ ارے میرے بچے، ابھی ٹھیک کرتی ہوں میں اس کو۔ اور تھوڑی دیر بعد وہ اسے دوائی لگا رہی تھیں۔ انہیں اچانک ہی اپنے ٹانگوں میں درد محسوس ہوا تھا۔ البم سے نظر ہٹ کر اپنی ٹانگوں کو دبانے کے لیے جھکے تھے۔ اچانک ایک منظر آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ وہ پانی لینے کے لیے کچن میں آئے تھے۔ ٹانگوں میں شدید درد کی وجہ سے
چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ پانی کا گلاس لے کر وہ پلٹے تھے کہ پاؤں نیچے رکھی چوکی سے ٹکرایا تھا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز پر بہو کچن میں آئی تھی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میرا نیا ڈنر سیٹ تھا یہ۔ بہو نے فوراً چلانا شروع کر دیا تھا۔ کمرے میں بیٹھا بیٹے نے دیکھا اور وہ باہر آیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ بیوی دی کو چلاتے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ میرا نیا سیٹ تھا، یہ دیکھو، بابا نے توڑ دیا۔ وہ جو درد کی شدت کی وجہ سے خاموش کھڑے تھے، اس پر بیٹے نے ایک غلیظی نگاہ پر نظر ڈالی تھی۔ بابا، کتنی بار کہا ہے آپ اپنے کمرے میں رہا کریں، کیوں آئے تھے آپ یہاں؟ وہ اب اپنے اس بوڑھے باپ پر چلا رہا تھا۔ پانی لینے آیا تھا، ایک کمزور آواز نکلی تھی۔ ارے تو انتظار کر لیتے، لے آتی میں پانی، مگر نہیں، انہیں تو شوق ہے چیزیں توڑنے کا۔ بہو بیگم کی طرف سے جواب آیا تھا، جس پر بیٹے نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ چلیں اندر آپ۔ بیٹے کے حکم پر اب وہ کمرے میں واپس آ گئے تھے۔ کھانا لینے آ جاؤ، اچانک ہی ایک آدمی نے آ کر کہا تھا، جس کی آواز انہیں حال میں واپس لے آئی تھی۔ اپنی ٹانگوں کا درد برداشت کرتے وہ کھانا لینے کے لیے پہنچے تھے، جہاں ان جیسے کئی لوگ موجود تھے۔ روٹی توڑ کر ایک نوالا منہ میں ڈالا تھا، مگر مسوڑھوں میں شدید درد کی وجہ سے وہ یہ سختی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ درد کی شدت پر آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اچانک ہی انہیں اپنی ماں یاد آئی تھیں۔ وہ دونوں میاں بیوی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آئے تھے۔ صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی ان کی ماں نے بہو سے روٹی بنانے کے لیے کہا تھا۔ اماں، روٹی بنا کر تو گئی تھی میں۔ بیگم نے اماں کے سامنے کھڑے کھڑے ہی جواب دے دیا۔ مسوڑھوں میں درد ہے بہت، سخت روٹی نہیں کھائی جاتی، مجھے تازہ نرم روٹی بنا کر دے دو بیٹا۔ اماں کی بات سن کر بیگم کے تاثرات بدلے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، میں ابھی باہر سے تھک کر آئی ہوں اور اب آپ کی ماں کو تازہ روٹیاں کھانی ہیں۔ بیگم کا رخ اب ان کی طرف مڑا تھا۔ اماں، کیا ہو گیا ہے؟ اب اتنی سخت بھی نہیں ہے روٹی کہ کھائی ہی نہ جائے۔ اس کی بات سن کر ماں چپ ہو گئی تھیں۔ اسے یاد آیا اس دن اماں نے بھی سخت روٹی کھائی تھی، انہیں بھی اتنا ہی درد ہوا ہوگا نا؟ کئی آنسو تھے جو آنکھوں سے نکل کر بہے تھے۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ باہر لان کی جانب آئے تھے۔ ایک بینچ پر بیٹھ کر انہوں نے وہ البم دوبارہ کھولا تھا۔ یہ ان کے بیٹے اور بہو کی تصویر تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی پسند سے ہی بہو لائے تھے۔ بیٹے کی ہر خواہش پوری کرنا تو جیسے انہیں مطمئن کر دیتا تھا۔ انہیں یاد آیا، آج سے ایک ہفتے پہلے جب بدلتے موسم کی وجہ سے ان کا گلا خراب اور بخار تھا تو بہو نے انہیں ایک دوائی گھر سے ہی لا کر دی تھی، مگر اس سے آرام نہیں آیا تھا اور بیٹے کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ اس رات کھانسی کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ باہر صحن میں رکھی چارپائی پر لیٹے تھے۔ بہو اور بیٹا اپنے کمرے میں تھے جب اچانک ہی انہیں کھانسی شروع ہوئی۔ مسلسل کھانسنے کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ اف او، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنا شور کر رہے ہیں؟
سکون سے سو بھی نہیں سکتا کوئی یہاں۔ یہ ان کا بیٹا تھا جو کمرے سے باہر نکل کر چلا رہا تھا، کھانسی ہے بہت، مجھے پانی دے دو۔ اپنی کھانسی کے درمیان بہت مشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ آپ بھی نا بابا، کھانسی تھی تو کوئی دوائی پی لیتے۔ ضروری تھا ساری رات کھانس کر پریشان کرنا، دوسروں کی نیند خراب کرنا؟ پانی کا گلاس دیتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ بیٹا، بہو نے دی تھی دوائی مگر اثر نہیں ہوا۔ پانی پینے کے بعد انہوں نے جواب دیا تھا، تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، یہیں پاس میں ہی تو ہے۔ وہ اسی اکتائے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بیٹا، مجھے ٹانگوں میں درد ہے بہت، انہوں نے ایک اور مجبوری بیان کی تھی۔ تو اس کے لیے بھی لے آتے دوائی۔ میرے پاس اب اتنا ٹائم تھوڑی ہوتا ہے کہ میں کام سے آ کر ڈاکٹروں کے چکر لگاؤں۔ سکون سے سو جائیں اب پلیز۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں واپس جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں بیٹھے اس وقت کو یاد کر رہے تھے جب ان کی اماں بھی اسی طرح بیمار ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت کام سے تھکا ہارا گھر آیا تھا جب اماں چارپائی میں لیٹی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا امی آپ کو؟ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بیٹے نے پوچھا تھا۔ بدن میں درد اور بخار ہے بہت، امی نے کمزور آواز میں جواب دیا تھا۔ تو کوئی دوائی لے لیتی نا؟ لی تھی دوائی، ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، مگر ابھی تو ہم نے امی کی طرف جانا ہے، بہو بیگم کی جانب سے جواب آیا تھا۔ ہاں، میں آ کر آپ کو لے جاؤں گا نا اماں، وہ کہہ کر کھڑا ہوا تھا۔ امی سے جواب لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد جانے کتنے دن تک وہ بخار میں تپتی رہی تھیں، مگر اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ جانے پھر وہ کیسے ٹھیک ہوئی تھیں؟ اچانک ہی امی کا خیال آیا تھا، شاید اسی طرح ٹھیک ہوئی تھیں جس طرح کچھ دن پہلے ان کی کھانسی ٹھیک ہوئی تھی۔ ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ یادیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ انہوں نے البم بند کیا تھا۔ یہ آج صبح کا ہی تو منظر تھا جو انہیں یاد آیا تھا۔ وہ اپنی چارپائی پر بیٹھے تھے جب بیٹا اور بہو ان کے پاس آئے تھے۔ آپ سے بات کرنی ہے ابا۔ ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھے ہوئے بیٹے نے ان سے کہا تھا۔ بولو۔ میرا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گیا ہے، ہم دونوں کل وہاں جا رہے ہیں۔ بیٹے کی بات پر وہ چونکے تھے۔ اور میں؟ دیکھو ابا، مجھے ابھی ابھی نوکری ملی ہے، شروع میں بہت خرچے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا میں، اس لیے میں نے اور سعدیہ نے سوچا ہے کہ آپ کو یہیں رہنا ہوگا۔ یہ ان کا وہی بیٹا تھا جس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشیں ماری تھیں انہوں نے۔ آج وہی ان کا بوجھ اٹھانے سے انکاری تھا۔ اکیلے کیسے رہوں گا؟ وہ نم آنکھوں سے پوچھ رہے تھے۔ اولڈ ہوم میں رہ لیں گے آپ ابا، ویسے بھی وہاں بہت لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ دادو بھی تو وہیں رہی تھیں۔ جواب ایسا تھا کہ سانس تک رک گئی تھی۔ اولاد جب ماں باپ سے بیزار ہو جاتی ہے تو کیا قیامت ہوتی ہے، یہ انہیں آج محسوس ہوئی تھی۔ مگر یہ قیامت کسی اور نے بھی تو سہی تھی۔
انہیں اپنی ماں یاد آئی تھی۔ میں تنگ آ گئی ہوں ان سے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، یا یہ یہاں ہوں گی یا میں۔ یہ ان کی بیوی تھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں کیسے چھوڑ دوں اپنی ماں کو؟ ان کا میرے علاوہ ہے ہی کون؟ وہ اپنی بیوی کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ ہاں تو چھوڑ آئے نا اولڈ ہوم میں، ہزاروں ان جیسے رہتے ہیں وہاں۔ میں اب مزید ان کے نخرے نہیں اٹھا سکتی۔ انہیں چھوڑ کر آئیں، ورنہ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ اپنی بیوی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ماں کے آنسوؤں کو نظر انداز کر کے وہ انہیں اولڈ ہوم چھوڑ آئے تھے۔ اور آج ان کا بیٹا بھی وہی کر رہا تھا۔ تو غلط کون تھا؟ بیٹا؟ بہو؟ میں خود چلا جاؤں گا وہاں بیٹا، انہوں نے اپنی بہو اور بیٹے سے کہا تھا۔ کیونکہ غلط بیٹا نہیں تھا، غلط بہو بھی نہیں تھی، غلط تو ماضی تھا۔ یہ وہ فصل تھی جو انہوں نے بوئی تھی، آج وہ اسے کاٹ رہے ہیں۔ یہ مکافات عمل تھا جو انہیں وہاں لے آیا جہاں کچھ سالوں پہلے وہ اپنی ماں کو چھوڑ آئے تھے۔ جی تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو یہ شارٹ سٹوری؟ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ پھر ایک بار ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں اگلی کہانی کے ساتھ جلد واپس آؤں گی۔ شکریہ۔